بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ مشرکین مکہ کے وفد کی حبشہ سے ناکام واپسی اور پھر اس کے فوری بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام، یہ پے در پے ایسے واقعات تھے جن سے مشرکین مکہ انتہائی افسردہ و پش مردہ ہو گئے اور ان کے حوصلے پست ہونے لگے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی تمام تر نفرت و عداوت کے باوجود اب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مصالحتی رویہ اپنانے کا فیصلہ کیا، اور اس سلسلے میں گفت و شنید کی غرض سے انہوں نے متعدد بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیز ابو طالب سے ملاقاتیں کی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور سرپرست بھی۔ چنانچہ اسی سلسلے میں مشرکین مکہ نے اپنے ایک مشہور سردار عتبہ کو آپ کے ساتھ گفت و شنید کی غرض سے بھیجا، جس نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے بھتیجے، آپ نے پوری قوم کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے، آپ نے ہماری جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ان سرگرمیوں سے اگر آپ کا مقصود مال و دولت سمیٹنا ہے تو ہم سارے عرب کے خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ اگر آپ کو عزت اور نام و نمود کی طلب ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار مان لیں گے، اگر حکومت کی تمنا ہے تو ہم آپ کو پورے ملک عرب کا حکمران تسلیم کر لیں گے، اور اگر آپ پر کسی جن بھوت یا آسیب کا اثر ہے تب بھی ہمیں بتائیے، ہم آپ کے لیے کسی قابل ترین جھاڑ پھونک کرنے والے کا انتظام کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران گفتگو کسی موقع پر اسے روک ٹوک نہیں کی، اس کی بات کو کاٹا نہیں، بلکہ نہایت تحمل اور توجہ سے اس کی پوری گفتگو سنی۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تب آپ نے اس سے دریافت فرمایا: کیا تم اپنی بات کہہ چکے؟ اس نے جواب دیا: ہاں۔ تب آپ یوں گویا ہوئے: نہ میں مال و دولت جمع کرنا چاہتا ہوں، نہ سرداری اور بادشاہ کی تمنا ہے، نہ میں بیمار ہوں اور نہ آسیب زدہ۔ جس قدر باتیں تم نے کہی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی مجھ میں نہیں ہے، مجھے تو بس اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اپنی کتاب مجھ پر نازل فرمائی ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کی۔ سورت پڑھتے گئے اور عتبہ انتہائی انہماک کے ساتھ حیران و پریشان اور مبہوت ہو کر اللہ کا کلام سنتا رہا، آپ کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، اور قرآن پاک کی تلاوت اس کے رگ و پے میں اترتی چلی گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے: اگر اب بھی یہ روح گردانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس کڑک سے جو عاد اور سمود کی کڑک جیسی ہوگی۔ یہ آیت سن کر عتبہ کے ہوش و حواس جواب دینے لگے، اور بے ساختہ اس نے اٹھ کر آپ کے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور یوں التجا کرنے لگا: بس کرو بھتیجے، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، میں تمہیں قرابت داری کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اب بس کرو۔ اس کے بعد وہ سر جھکائے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے چل دیا، اور اس کے ساتھی سرداران قریش جو اس کی آمد کے منتظر تھے، جنہوں نے اسے بھیجا تھا، وہ اس کا یہ بدلا ہوا انداز دیکھ کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ لو یہ تو بدل گیا۔ اور پھر عتبہ نے ان کے قریب پہنچ کر انہیں کہا کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر چھوڑ دو، بس اسی میں ہم سب کے لیے بہتری ہے۔ اسی طرح ایک بار سرداران قریش نے کچھ لوگ کچھ دو کا اصول اپناتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ آپ ہمارے معبودوں کی مخالفت چھوڑ دیجئے، ہم آپ کے دین کی مخالفت چھوڑ دیتے ہیں، نیز یہ کہ 1 سال آپ ہمارا دین اختیار کر لیا کریں اور پھر 1 سال ہم آپ کا دین اختیار کر لیا کریں گے، یوں مل جل کر رہ لیتے ہیں۔ ان کی اس لغو بہودہ پیشکش کے جواب میں سورۃ الکافرون نازل ہوئی، جس میں یہ وضاحت و صراحت کر دی گئی کہ ایسا ممکن نہیں۔ اسی طرح ایک بار سرداران قریش عمارہ بن مغیرہ نامی ایک نہایت خوبرو نوجوان کو لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست اور چچا یعنی ابو طالب کے پاس پہنچے اور انتہائی احمقانہ قسم کی پیشکش کرتے ہوئے کہا: اے ابو طالب، آپ اس خوبرو نوجوان کو اپنا فرزند بنا لیجئے اور اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اس پر ابو طالب نے جواب دیا: واہ، کیا خوب مشورہ ہے،
کہ میں اپنے فرزند کو تو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے ہلاک کر ڈالو اور تمہارے لڑکے کی پرورش میں اپنے ذمے لے لوں؟ ابو طالب کی زبانی یہ جواب سن کر وہ لوگ کھسیانے ہو کر وہاں سے چلتے بنے۔ یوں جب ان کی تمام تر عیاریاں بیکار و بے سود ثابت ہوئیں تو آخر وہ جھنجھلا اٹھے اور تنگ آ کر ایک روز وہ باقاعدہ وفد کی شکل میں ابو طالب کے پاس پہنچے۔ جب سخت گرمی پڑ رہی تھی، جھلسا دینے والی لو کے جکھڑ جل رہے تھے، سورج سروں پر آگ برسا رہا تھا، گرمی کی شدت کی وجہ سے ہر کوئی اپنے گھر میں دبکا بیٹھا ہوا تھا۔ ایسے میں یہ لوگ خلاف معمول اچانک اور بے وقت ابو طالب کے پاس جا پہنچے۔ مزید یہ کہ ان کے تیور بھی کافی بدلے ہوئے تھے، انداز اور لب و لہجہ بھی بدلا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہی ابو طالب نے معاملے کی نزاکت کو فوراً ہی بھانپ لیا اور ان سے یوں اچانک اور بے وقت آمد کی وجہ دریافت کی، جس پر انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، ہمارے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے۔ ہم اپنے بتوں اور بزرگوں کے خلاف اس طرح اس نئے دین کی نشر و اشاعت کو کسی صورت گوارا نہیں کر سکتے۔ اب یا آپ اپنے بھتیجے کو لگام دے دیجئے، ورنہ ہم نے ٹھان لی ہے کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ اس دھمکی نے ابو طالب کو پریشان کر دیا، کیونکہ انہیں اس بات کا خوب احساس و ادراک تھا کہ قریش اپنی بات کے خوب پکے ہوتے ہیں، جو ٹھان لیتے ہیں وہ ضرور کر گزرتے ہیں۔ لہٰذا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ آپ سوچ میں پڑ گئے کہ اتنی تپتی ہوئی دوپہر میں چچا نے بلوایا ہے، نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ آپ چچا کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے لاڈلے بھتیجے کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے ہی درد انگیز لہجے میں کہا، بھتیجے، میرے کندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ اپنے مشفع کو مہربان چچا کی زبانی یہ بات سن کر آپ کو یہ خیال گزرا کہ شاید اب میرے چچا میری مدد و حمایت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ کر آپ نے جواب دیا، اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ اللہ خود اس کام کو پورا کر دے یا میں خود اس کوشش میں ہلاک ہو جاؤں۔ آخری جملہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ ابھی آپ وہاں سے چلے ہی تھے کہ لاڈلے بھتیجے کا یہ حال ابو طالب سے دیکھا نہ گیا۔ بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو ابو طالب کے دل پر تو بس چھریاں ہی چل گئیں اور بے اختیار پکار اٹھے، بھتیجے یہاں آؤ میرے پاس۔ چچا کی اس پکار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے قدم اس جگہ رک گئے اور آپ واپس پلٹے۔ چچا کے پاس پہنچے تو انہوں نے شفقت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، بھتیجے جو جی میں آئے کرو، میں تمہارا ساتھ ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ آخر جب نہ ترغیب سے کام بنا اور نہ ہی ترہیب کسی کام آئی، نہ لالچ نے کوئی اثر دکھایا اور نہ ہی دھمکی سے کوئی فائدہ ہوا، تو مشرکین مکہ نے انتہائی سنگ دلی اور صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مکمل طور پر معاشرتی مقاطعہ کر لیا جائے، یعنی پورے شہر مکہ میں کوئی ان کے ساتھ سماجی یا تجارتی یا اور کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھے۔ اور اس ظالمانہ مقاطعہ کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے آباء و اجداد کے دین سے غداری کی ہے۔ یہ مقاطعہ 3 سال مسلسل جاری رہا۔ اس تمام عرصے میں آپ اپنے خاندان سمیت شعب ابی طالب میں محصور رہے۔ یہ دور مسلمانوں پر بہت سخت گزرا۔ اس دوران انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ ایسی نوبت بھی آئی کہ بھوک مٹانے کے لیے وہ درختوں کے خشک پتے کھاتے رہے اور خشک چھڑے کا ٹکڑا پانی میں بھگو کر باری باری سب چوستے رہے۔ ان کے معصوم بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے روتے اور بلکتے رہے۔ اسی کیفیت میں مکمل 3 سال گزر گئے۔ آخر نبوت کے 10ویں سال کے آغاز میں ماہ محرم میں اشارت الہی سے دیمک اس صحیفے کو کھا گئی جس پر یہ معاہدہ تحریر تھا۔ تب قریش میں سے ہی ایک شخص مطعم بن عدی نے اس صحیفے کے باقی ماندہ حصے کو بھی پھاڑ کر پھینک دیا اور یوں اس ظالمانہ مقاطعہ کا اختتام ہو گیا۔ نبوت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان کو شعب ابی طالب سے نکلے ہوئے ابھی بمشکل چند ماہ ہی گزرے تھے کہ آپ کے سرپرست اور مشفع کو مہربان چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ یقیناً آپ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد ہی آپ کی زوجہ مطہرہ
ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ پے در پے یہ دونوں صدمے آپ کے لیے انتہائی رنج و الم کا باعث بنے۔ گھر سے باہر مخالفین و مفسدین کے مقابلے میں ہمیشہ مضبوط چٹان کی مانند ڈٹے رہنے والے مشفق و مہربان چچا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ گھر کے اندر ہمیشہ تسلی دینے والی رفیقہ حیات یعنی حضرت خدیجہ بھی نہیں رہیں، جو کہ گزشتہ 25 سال سے مسلسل آپ کے لیے خلوص و وفا کا پیکر بنی ہوئی تھیں اور جو آپ کے بچوں کی والدہ بھی تھیں۔ لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ گھر سے باہر دل لگتا تھا اور نہ ہی گھر کے اندر۔ نیز یہ کہ ابو طالب کی وفات کے بعد کفار و مشرکین کے حوصلے بھی خوب بڑھ گئے، کیونکہ آپ کے معاملے میں انہیں پورے شہر مکہ میں بس ابو طالب ہی کا لحاظ تھا۔ اب یہ چیز بھی ختم ہو گئی، لہٰذا اب آپ کی مشکلات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ یہی وہ مشکل ترین حالات تھے جن کی وجہ سے آپ کی حیات طیبہ کے اس دور کو تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کا تیسرا دور مشرکین مکہ کی طرف سے مسلسل بدسلوکی اور اظہار ثانی کے اس لامتناہی سلسلے سے تنگ آ کر آخر نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں رسول اللہ نے شہر طائف کا رخ کرنے اور وہاں کے باشندوں کو پیغام حق پہنچانے کا فیصلہ فرمایا۔ طائف مکہ مکرمہ سے تقریباً 60 میل یعنی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع پہاڑی علاقہ ہے، جہاں بلند و بالا پہاڑ بکثرت پائے جاتے ہیں۔ راستہ انتہائی مشکل، خطرناک اور دشوار گزار ہے۔ آپ نے یہ طویل مسافت پیدل اپنے قدموں پر چل کر طے کی۔ راستے میں متعدد قبائل کے مساکن سے گزر ہوا۔ آپ نے ان سبھی کو دین اسلام کی دعوت دی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس پیغام حق کو قبول نہ کیا۔ آخر یہ دشوار گزار اور انتہائی خطرناک پہاڑی راستہ پیدل طے کرتے ہوئے آپ طائف کے شہر جا پہنچے، جو اس وقت کے مشہور قبائل حوازن نیز بنو ثقیف کا مسکن تھا۔ وہاں آپ نے مسلسل 10 روز قیام فرمایا۔ اس دوران آپ نے پہلے ان کے سرکردہ افراد کو اور پھر ان سے مایوس ہو جانے کے بعد ہر خاص و عام کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، مگر ان بدبختوں نے آپ کی اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے حد درجہ بے مروتی اور سنگ دلی کا مظاہرہ کیا۔ نیز آپ کی شان میں گستاخی اور بدسلوکی کی انتہا کر دی۔ شہر کے آوارہ اور اوباش قسم کے نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا، جو مسلسل آپ کا تعاقب کرتے رہے، آپ پر آوازیں کستے رہے، بیہودہ گوئی کرتے رہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ مسلسل پتھر برساتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک لہولہان ہو گئے اور جوتے خون سے بھر گئے۔ اس حالت میں آپ نے وہاں سے مکہ کی جانب واپسی کا سفر شروع کیا۔ تقریباً 3 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ جب ایک باغ میں سے گزر رہے تھے تو وہاں کچھ سستانے کی غرض سے انگور کی بیل کے نیچے سائے میں آپ نے توقف فرمایا۔ عجب بیچارگی تھی اس قدر طویل سفر کی مشقت، اور پھر یہ کہ کوئی اپنی ذاتی غرض نہیں تھی بلکہ محض اللہ کا پیغام پہنچانا مقصود تھا، مگر انجام کیا ہوا؟ یہی سب کچھ سوچ کر آپ اس وقت انتہائی صدمے کی کیفیت میں تھے۔ بے بسی و بیچارگی کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس قسم پرسی و بیچارگی کی کیفیت میں آپ اپنے خالق و مالک سے لو لگائے ہوئے اس کے سامنے آہ و فریاد اور الہا و زاری میں مشغول ہو گئے، اور تب آپ کے دل سے وہ آہ نکلی جس نے زبان تک پہنچتے پہنچتے عجیب و غریب کلمات کا روپ دھار لیا۔ ایک ایسی دعا آپ کی زبان پر جاری ہو گئی جس کا ایک کلمہ اپنے اندر ایک سمندر سمیٹے ہوئے ہے، جس کے ایک ایک لفظ میں عجب تاثیر ہے۔ کسی اور موقع پر آپ سے ایسی عجیب و غریب دعا منقول نہیں ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کے ضعف اور کمی کی، اور اپنی تدبیر کی ناکامی کی، اور لوگوں کی نظروں میں اپنی خفت و بے توقیری کی، اور تو سب رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور تو ہی کمزوروں کی پرورش کرنے والا ہے۔ تو ہی میرا رب ہے، پھر تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے؟ کسی غیر آدمی کے جو مجھ سے درستی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جو میرے ساتھ جو چاہے کرے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے ان سب چیزوں کی کوئی فکر نہیں۔ ہاں البتہ تیری دی ہوئی عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں تیرے مبارک نور کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ جس سے تمام اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں، اور جس کی بنا پر دنیا و آخرت کے تمام کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا تیری ناراضگی مجھے آ گھیرے۔
میرا کام بس یہی ہے کہ تجھے راضی کرنے اور منانے میں ہی لگا رہوں جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے، اور نہیں ہے کوئی سہارا اور نہ ہی کوئی وسیلہ سوائے تیرے۔ یہ باغ دراصل ربیہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کی ملکیت تھا۔ اس وقت وہ دونوں کچھ فاصلے پر وہاں موجود تھے اور مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر اور پھر آپ کی اس عجیب و غریب دعا کے یہ دلسوز کلمات سننے کے بعد ان کے دل میں کچھ رحم کے جذبات بیدار ہونے لگے۔ جب انہوں نے انگوروں کا ایک گچھا اپنے خادم کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ انگور اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آؤ، اس خادم کا نام اداس تھا جو کہ نصرانی تھا اور اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے شہر نینوا کا باشندہ تھا۔ چنانچہ وہ انگوروں کا گچھا لیے ہوئے آپ کے قریب پہنچا اور انگور پیش کیے۔ آپ نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بسم اللہ کہا، جس پر وہ خادم انتہائی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہاں کے باشندے تو یہ الفاظ یعنی بسم اللہ نہیں کہتے۔ اس پر آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ تم یونس بن متا کے علاقے سے تعلق رکھتے ہو۔ اس پر وہ مزید حیران ہوا اور کہنے لگا، آپ کو یونس بن متا کے بارے میں علم کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا، یونس میرے بھائی تھے، میری ہی طرح وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ آپ کی زبانی یہ بات سن کر اداس نے دیوانہ وار آپ کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے۔ ادھر اس کے دونوں آقا عتبہ و شیبہ یہ منظر دیکھ کر آپس میں کہنے لگے، تو یہ تو اب گیا کام سے۔ اور جب اداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس اپنے ان آقاؤں کے قریب پہنچا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ اس شخص کے ہاتھ پاؤں کیوں اس طرح چوم رہے تھے؟ اداس نے جواب دیا، اس وقت تمام روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی اور شخص نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو کہ صرف اللہ کا کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے۔ اپنے غلام کی زبانی یہ بات سن کر ان دونوں نے اسے جھڑک دیا اور پھر قدر توقف کے بعد اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، تمہارا دین اس شخص کے دین سے بہتر ہے، تم کہیں اس کی باتوں میں آ کر اپنا دین نہ چھوڑ بیٹھنا۔ اس باغ میں اس مختصر سی راحت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے سوئے منزل یعنی مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں قرن العالب نامی مقام پر جب آپ پہنچے تو وہاں جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا رویہ دیکھ لیا ہے اور آپ کی باتوں کا جو کچھ انہوں نے جواب دیا ہے وہ بھی سن لیا ہے۔ اور پھر مزید فرمایا، یعنی اللہ نے میرے ہمراہ آپ کے لیے پہاڑوں کے فرشتے کو بھی بھیجا ہے تاکہ ان اہل طائف کے بارے میں آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔ تب ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتے نے خود آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں ابھی ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ اہل طائف دونوں پہاڑوں کے درمیان کچلے جائیں اور یوں ان کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن اس موقع پر پہاڑوں کے فرشتے کی طرف سے اس پیشکش کے جواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے ان بدترین دشمنوں اور بدخواہوں کے لیے جو الفاظ نکلے، عفو درگزر کے باب میں انسانی تاریخ شاید کوئی ایسی مثال کبھی پیش نہیں کر سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ان دشمنوں کے بارے میں فرمایا، یعنی انہیں ہلاک نہ کرو، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ان کی آئندہ نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی جانب اپنا سفر جاری رکھا۔ جب آپ وادی نخلہ نامی مقام پر تھے، اتفاقاً اسی وقت وہاں سے جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھے۔ جنات نے آپ سے قرآن پاک سنا تو اسی جگہ رک گئے اور دیر تک قرآن پاک سنتے رہے اور پھر اسلام بھی قبول کر لیا۔ سورۃ الجن کی ابتدائی آیات
نیز سورۃ احقاف کی آیات 29 تا 31 میں اس واقعہ کی طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ اور پھر نبوت کے 10ویں سال ماہ ذی القعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچ گئے، جہاں موسم حج کے آغاز کے ساتھ ہی حج کی غرض سے دور دراز کے علاقوں سے آنے والے مختلف قبائل نیز متعدد شخصیات کو آپ نے دین اسلام کی طرف دعوت دی، جس پر ان کی طرف سے ملا جلا رد عمل سامنے آیا۔ نبوت کے 12ویں سال ماہ رجب میں وہ انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جو کہ در حقیقت خالق کائنات کی طرف سے اپنے حبیب سے ملنے کے لیے ایک ایسا اعزاز اور شرف تھا کہ جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس و برگزیدہ ترین جماعت میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا کیا گیا۔ کسی اور نبی کے حصے میں یہ سعادت نہ آ سکی۔ یہ واقعہ اپنی ابتدا سے انتہا تک عجیب و غریب اور انتہائی محیر المعقول قسم کی باتوں پر مشتمل ہے، جس کا مختصر تذکرہ کچھ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے بیت المقدس اور پھر ملاء الاعلیٰ یعنی آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ نے بہت کچھ دیکھا، جنت اور وہاں کی نعمتوں کا، نیز جہنم اور وہاں کے عذاب کا مشاہدہ کیا۔ مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ تماتر مسافت رات کے ایک مختصر سے حصے میں طے کر لی گئی اور آپ راتوں رات واپس مکہ مکرمہ بھی پہنچ گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سفر 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا حصہ زمینی سفر یعنی مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر، جس کا تذکرہ سورۃ الاسراء یعنی بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے۔ سفر کے اس حصے کو اسراء کہا جاتا ہے۔ یہ سفر براق نامی جانور پر سوار ہو کر طے کیا گیا، جس کی تیز رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کے قدم پہنچتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو جبریل امین کی معیت میں بیت المقدس سے آسمانوں تک لے جایا گیا۔ سفر کے اس حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ سورۃ النجم کی ابتدائی آیات میں ہے۔ اس موقع پر آپ کو تمام آسمانوں سے گزارنے کے بعد آخر سدرۃ المنتہا تک اور پھر اس سے بھی آگے لے جا کر قرب الہی اور شرف ہم کلامی سے نوازا گیا، اور تب اسی موقع پر نماز کا تحفہ دیا گیا، جس سے نماز کی فضیلت و اہمیت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ باقی تمام عبادات کی فرضیت تو زمین پر ہوئی، جبکہ نماز کی فرضیت معراج کے موقع پر آسمانوں پر ہوئی۔ نیز یہ کہ باقی تمام عبادات کی فرضیت بذریعہ وحی فرشتے کے توسط سے ہوئی، جبکہ نماز کی فرضیت براہ راست ہوئی۔ اس یادگار سفر معراج کے موقع پر آپ نے جنت اور جہنم کے مختلف مناظر کا مشاہدہ بھی کیا۔ مثلا بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے بہت موٹے پیٹ کی وجہ سے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ نے جبریل امین سے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے جواب دیا کہ یہ سود خور ہیں۔ یتیموں کا مال کھانے والوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنے منہ میں آگ بھر رہے ہیں۔ زانیوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ پاکیزہ اور تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا متعفن اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ غیبت اور چغلی کرنے والوں کو دیکھا کہ ان کے لمبے لمبے پیتل اور تانبے کے ناخن ہیں، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو مسلسل بری طرح نوچ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات جب اللہ کی قدرت سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کے اس سفر کے بعد واپس مکہ المکرمہ پہنچے اور مکہ والوں کو اس سفر کے بارے میں مطلع فرمایا تو اہل ایمان نے تو تصدیق کی، اور اسی نسبت سے خاص طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں صدیق کے لقب سے معروف ہو گئے۔ جبکہ مشرکین مکہ نے آپ کی زبانی اس سفر کی روداد سننے کے بعد آپ کا بری طرح مذاق اڑایا، تماشا بنایا اور تمسخر و استہزاء کا بازار گرم کر دیا، اور پھر بالآخر غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی جاننے کی غرض سے ان کا امتحان لیا جائے۔ آپ کو اس سے قبل کبھی بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، جبکہ خود مشرکین مکہ میں بکثرت ایسے لوگ موجود تھے جن کی بسلسلہ تجارت ملک شام اور بیت المقدس کی طرف آمد و رفت رہتی تھی، اور وہ بارہا مسجد اقصیٰ کا نظارہ بھی کر چکے تھے۔ لہٰذا باہم مشاورت کے بعد انہوں نے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ تقاضا کیا،
یعنی مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، جس پر آپ انہیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتاتے رہے، ان کے سوالات کے جوابات دیتے رہے، مگر بعض سوالات انہوں نے ایسے کیے جن کے جواب میں آپ کو کچھ تردد ہونے لگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ میں اپنے اس مختصر ترین قیام کے دوران وہاں کی ہر چیز کا بغور مشاہدہ تو نہیں کیا تھا۔ مزید یہ کہ یہ بات تو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس بارے میں مشرکین مکہ کے ساتھ سوال و جواب کی نوبت آ جائے گی۔ چنانچہ اب ان کے مسلسل سوالات کے نتیجے میں آپ کو جب کچھ تردد ہونے لگا تو اللہ کی قدرت سے بطور معجزہ کیفیت یہ ہو گئی کہ آپ کے لیے پردے ہٹا دیے گئے اور مسافتیں سمیٹ دی گئیں، اور آپ کو یوں محسوس ہونے لگا گویا مسجد اقصیٰ بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی موجود ہے، اور تب آپ نہایت روانی کے ساتھ اور بلا کسی تردد کے ان کے ہر سوال کا جواب دینے لگے۔ اس پر وہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے آپ کے بارے میں یوں کہنے لگے، یعنی مسجد اقصیٰ کی اوصاف و علامات تو بالکل درست بیان کی ہیں۔ یوں مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچائی کو جان بھی لیا اور پھر خوب جانچ بھی لیا، مگر اس کے باوجود اس سچائی کو قبول نہیں کیا۔ اللہ پاک ہمارا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہم پر بے شمار برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین محترم، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔